حسن بھائی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز ہے۔ عاصم منیر با شخصیت پاک بھارت جنگ بندی میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایران کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا اپنا مزاج ہے اور وہ لوگوں کو کمپلیمنٹ دینے میں بھی آخری حد تک جاتے ہیں اور پھر ریڈیکیول کرنے میں بھی آخری حد تک جاتے ہیں۔ یہ میں تو ظاہر میں تو نہیں جانتا ان کو، میں ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھتا رہتا ہوں۔ ہی از اے ہائیلی انپریڈکٹیبل مین، اور جو انہوں نے عاصم منیر کے بارے میں بات کی ہے، آرمی چیف کے بارے میں، کہ بااثر شخصیت، تو اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ اس وقت اس ملک میں اگر کوئی بااثر کو تو مارو گولی، اگر کوئی شخصیت ہے تو عاصم منیر، باقی تو ریلو کا ٹیٹا ہی ہیں۔ ان کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے آئی ایم سوری، ہر بندے کے چہرے پہ لکھا ہوا آئی ایم سوری، سب کو پتا ہے، اس میں کوئی انکشاف نہیں کر رہا۔ تو پاک بھارت جنگ بندی میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ دیکھو، اس جنگ بندیاں یہ ہمارا سیاستدان ہے ٹکے ٹوکری، یہ نیم خواندہ سے لوگ ہیں، کک پتہ نہیں ہوتا۔ تو فوج ایک ایسا ادارہ ہے، سول سروس بھی کبھی ایک ایسا ادارہ تھا، جو بندہ یہاں تک پہنچتا ہے وہ تو ہی نوز ہز جاب، ظاہر فیصلہ تو انہوں نے نہیں کرنا تھا، تو عاصم منیر نہیں فیصلہ کرنا تھا نا، تو صاحب فیصلہ تھا، چونکہ جو اچیو کیا جانا چاہیے تھا وہ کر چکے تھے۔ بالکل، ہندوستان ننگا ہو چکا تھا، ایکسپوز ہو چکا تھا، ذلیل ہو چکا تھا، تو آگے پرولونگ کر کے بندے مارنے یا مروانے، یہ تو سینسیبل آدمی کا کام نہیں ہے۔ جنگ بندی اہم کردار ادا کیا تو کردار ہی ایک ہے، اور شہباز شریف نے بیچارے نے کرنا وہ تو نہیں، سب باتیں ساری انہوں نے ٹھیک ہے، اس میں کون سی ایسی کوئی خبر والی یا تبصرے والی بات۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ایران کو پاکستان ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایرانیوں کو ہمارے اپنے ہاں ایرانیوں کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی شیرازی، گیلانی، بخاری، مشہدی، یہ سارے کون نہیں ہے اوریجنل، تو وہ اچھا ایران کے ساتھ ہمارا صدیوں پہ منسلک تعلق ہے، اور بلکہ مغلیہ سلطنت جو قائم رہی، دیٹ واز اگین بیکاز آف ایران، اس لیے کہ شیبانی خان سے تو بہت بری طرح بابر مار کھا چکا تھا۔ شیبانی خان کا سر کاٹ کے، اس کا پیالہ بنا کے اس میں شراب پینے والا ایرانی بادشاہ، مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا، ہمایوں کو بھی تو سن لو نا پہلے مجھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمایوں دربدر ہو چکا تھا، اگر اس کو ایران کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہاں بالکل نہ بابر یہاں تک آ سکتا، بالکل ٹھیک ہے۔ فرغانہ سے تو اس کے چچاؤں وغیرہ، یہ وہ شیبانی خان ایک کہنے کو مذہبی آدمی تھا لیکن بہت بدکار آدمی، اس نے بابر کی ہمشیرہ کو بھی اغوا کیا۔ اس کے بعد وہ واپس اس نے اسماعیل نام تھا غالباً ایران کے جو حکمران، انہوں نے بڑی دیر میزبانی کی ہمایوں کی۔ تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے، باتیں اس سے بھی پیچھے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ میں اگر جاؤ، اسلام کے حوالے سے بات کرو تو وہ تو بہت ہی آگے ہے کام۔ تو ڈیفینیٹلی پاکستان ایران کو بہتر جانتا ہے، لیکن یہ جتنے بھی جو بھی آپ نے سوال بنایا ہے، اس میں سب سے کلیدی جملہ ہے بااثر شخصیت۔ پاکستان ایران کو نہیں، بااثر شخصیت سب کو پتا ہے، تمہیں نہیں پتا، بالکل صحیح، بابر کو نہیں پتا، بچہ بچہ جانتا ہے، بعض اور دوسری کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، مجھے ہے تو بتا دو، وہ تو ہے ہی، بس وہ بٹاوے رکھے ہوئے ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اور پاکستان ایران کو بہتر جانتا ہے، یہ اس میں سب سے بڑا جملہ ہے۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی بات کریں گے، فیوچر پلان کریں گے، یا تو اس میں کنسلٹ کس کو کریں گے؟ جو ان سے بہتر ایران کو جانتا ہے۔ آگے چلے، اگلا سوال یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں تنگ آ چکا ہوں، ایران کے لیے آج بھی پیغام ہے کہ غیر مشروط طور پر سرنڈر کر دے، کوئی نہیں جانتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے یہ بات کی ہے۔ ایک منٹ کوئی نہیں،
وہ بھائی کبھی کبھی تو ٹرمپ صاحب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے اگلا ہوا نگل لیتے ہیں، ٹوٹا ہوا چاٹ لیتے ہیں، کئی مثالیں ہیں اس کی. تو کبھی کبھی تو میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب خود بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹیمپرامنٹ ہے، مزاج ہے. میں نے ان کا نیٹ شیٹ پہ کسی سے پوچھ کے نا تو میں نے پڑھا تھا، میں سن سائنس کے بارے میں وہ کوئی میرے ایمان کا حصہ نہیں ہے، لیکن آئی بلیو. میں نے زندگی میں پتہ نہیں بیسیوں نہیں اس سے بھی زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس پہ. اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے سروے کرتے ہوں گے کیا سائنس ہوتی ہے مجھے نہیں پتا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں جیمنا ہے، فلاں کینسیرین ہے، فلاں اسکارپیو ہے، تو عام زندگی میں تو پتہ نہیں یہ پریکٹس کر رہا ہوں 40 سال سے. میں اکثر لوگوں سے باتوں میں پوچھ لیتا ہوں کہ یار آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. بالکل اس سے بہت اندازہ ہو جاتا ہے. میں کینسیرین میں لنڈا گڈمن کی کتاب یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی، میں اس میں سے 80-85% کے ساتھ اتفاق کیے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا. وہ کینسیرین وومن کے بارے میں لکھتی ہے کہ شی کین ویپ بائی دا بکٹس. کسی اور مہینے میں پیدا ہونے والی عورت کے بارے میں نہیں لکھا. کینسیرین مرد کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ اس کو تیرنا چول کو نام بھی آتا ہو. یہ کسی کو ڈوبتے دیکھے گا دائیں بائیں انتظار کرے گا، کو آ جائے نہیں ہوئے گا تو وہ بھی چھلانگ مار دے گا چاہے ادھر آپ ڈوب جائے. اب مجھے اپنے مزاج کا پتا ہے، میں کسی سے تو اور میں کینسیرین کو بہت جانتا ہوں، میری فیملی میں بھی ایک خاص طرح کا مزاج ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تفصیلات میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی آسمانی سکھا ہے، بٹ ٹیمپرامنٹ. اور لیکن ایک بات یاد رکھیں، ٹرمپ ایک ٹریڈیشنل پیدائشی کاروباری ہے. اگر ایک لفظ میں مجھے بیان کرنا ہو ٹرمپ کا تو ہی از اے بزنس مین. کسی بات کا اعتبار نہیں. آپ سے محبت کر رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں اگلے گھنٹے اگلے پل اگلے سال کیا کر رہا ہو. وہ انپریڈکٹیبل سا آدمی ہے. بظاہر یہ ایک نقاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور وہ ایک کاروباری آدمی ہے. ہم جو سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں اور بنیا مینٹالٹی ہے. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں چنوٹی شیخوں کے بارے میں لطیفے. میں میری جہاں اسکولنگ ہوئی ہے میرے تو آدھے سے زیادہ کلاس فیلو یہ چنوٹی شیخوں کے بچے. یہ کیا ہے کہ چنوٹی شیخ جو کاروبار میں ناکام نہیں ہوتا جب خدا کسی بھی کام میں وجہ کیا قوموں کے ساتھ کچھ چیزوں کی جڑت ہوتی ہے. اس کی کلچرل ریزنز بھی ہوتی ہیں، اس کی اور بھی بے شمار وجوہات. لیکن بہرحال تو یہ جو کہا ہے کہ میں تنگ آ چکا ہوں، یہ ایک تھریٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب جتنا انپریڈکٹیبل اس وقت گلوبل لیول پہ یا میکرو لیول پہ آپ اس دنیا کو دیکھو، میں سب سے زیادہ انپریڈکٹیبل آدمی. صحیح. اس لیے